جایا مدا ہوایا سیا اناد پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا۔ 11ویں صدی عیسوی میں اسلام آباد کی بنیاد رکھنے والے حضرت سید شاہ عبد اللطیف المشہدی کاظمی بری امام سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا شجرہ نزد حضرت علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور حضرت امام موسی کاظم کی اولاد ہونے کے باعث آپ کو کاظمی کہا جاتا ہے۔ بری امام نے اس وقت مارگلہ کی پہاڑیوں کے لوہی دندی غار میں چلہ کاٹا جب یہاں جنگل تھا اور لٹیرے یہاں سے کشمیر جانے والے راستوں پر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ جگہ اس وقت چور پور کہلاتی تھی، مگر حضرت کی نظر فیض نے نہ صرف چوروں کو سیدھا راستہ دکھایا بلکہ یہ مقام نور پور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہی نور پور پھیل کر اب اسلام آباد بن چکا ہے۔ بری امام 1617 عیسوی یعنی 1026 ہجری میں چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ مائدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ بری امام کے والد بھی ولی اللہ تھے۔ آپ نے نجف اشرف، کربلا، سامرہ اور مشہد مقدس میں علماء سے دینی علوم کے ساتھ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ 12 سال بعد آپ سید کسران واپس آئے تو آپ کی کرامات کا تذکرہ ہر طرف پھیل گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ نے راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلام موجودہ آپ پارا مارکیٹ اسلام آباد میں قیام کیا۔ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے اور آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ زمین کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد کے پاس آیا۔ آپ کے والد نے سرزنش کی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب والد خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا تو جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پوٹوہار یعنی اسلام آباد ایک دن نہ صرف فرزندان اسلام کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ حجاب مصطفیٰ حجاز مرتضیٰ نماز انبیاء ماں حسین دی۔ درگاہ کے احاطے میں ہی یہ مٹھا شاہ کا مزار بھی ہے جو آپ کے خاص مرید تھے۔ ایک دن دونوں سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کے لیے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو کانپنے لگے اور بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ نور پور شاہ کے قریب لوہے دندی کے نام سے ایک مقام ہے۔ یہاں جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کی عبادت میں خلل ڈالتا۔ وہ جن جب شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے دعا کی اور وہ وہیں پتھر بن گیا۔ یہ نشانی آج بھی موجود ہے۔ بری امام دندی نیلا میں چلہ کشی کے دوران صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گوجر قوم کا عقیدت مند روز آپ کو دودھ دینے آتا، لیکن ہر روز ایک بھینس مر جاتی۔ آخر ساری بھینسیں مر گئیں۔ تب اس نے آپ کو پورا واقعہ سنایا۔ بری امام نے فرمایا، جاؤ ندی کنارے بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ گوجر نے ایسا ہی کیا، لیکن جب آخری بھینس کا نام لیا تو پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔ یہی نہیں بلکہ نور پور شاہ کے جنگل میں آپ کی دعا سے درخت سرسبز و شاداب ہوا۔ یہ دیکھ کر ہندوؤں کا پورا گروہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے سن 1705 عیسوی میں دنیا سے پردہ کیا اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کا مزار تعمیر کرایا۔ آپ کی کرامات اور معجزات ہی کی وجہ ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری گونجتا رہتا ہے۔ یہ مانتا ہو کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں تو سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب